السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو چین کے ایک مشہور ڈاکو کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ چین کے شہر ہنگ جو میں ایک مشہور ڈاکو رہتا تھا۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا مگر سب اسے لو میں آیا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جہاں بھی ڈاکہ ڈالتا یا چوری کرتا، وہاں کسی دیوار پر لو میں آیا ضرور لکھ دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی سرگرمیاں اتنی بڑھ گئیں کہ عوام نے حکومت سے درخواست کی کہ انہیں اس سے چھٹکارا دلایا جائے۔ کوتوال کو حکم دیا گیا کہ کسی بھی طرح لو میں آیا کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کی گرفتاری کے لیے 8 روز کی مدت مقرر کر دی گئی۔ کوتوال سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ کوئی عام چور تو تھا نہیں۔ وہ اتنا چالاک تھا کہ کسی کے پاس اس کی پوری معلومات نہیں تھی۔ کوئی اس کے رنگ و روپ، قد و قامت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایسے چور کو ایک مقررہ وقت کے اندر گرفتار کرنا ناممکن تو نہیں تھا، لیکن مشکل ضرور تھا۔ اس لیے کوتوال اور اس کے عملے نے چور کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے۔ آخر ایک شخص کو گرفتار کر کے قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ کوتوال نے کہا، حضور، یہی لو میں آیا ڈاکو ہے۔ اسے سخت سے سخت سزا دے کر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کیجیے۔ قاضی نے کوتوال سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی وہ ڈاکو ہے؟ کوتوال نے عرض کیا، حضور، ہم نے بڑی ہوشیاری سے اس پر نگاہ رکھی اور اس کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے رہے، اور یقین ہو جانے کے بعد ہی ہم نے اسے گرفتار کیا ہے۔ کوتوال کی بات سن کر قاضی نے ملزم سے پوچھا، تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ملزم بولا، حضور، انہیں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کسی نہ کسی کو گرفتار تو کرنا ہی تھا۔ بدقسمتی سے میں ان کے ہتھے چڑھ گیا اور یہ مجھے پکڑ کر لے آئے۔ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ملزم کا بیان سن کر قاضی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔ قاضی کو شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر کوتوال نے کہا، حضور، آپ اس کی باتوں کا اعتبار نہ کریں، یہ بہت چالاک ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال قاضی نے کوتوال کی بات کا اعتبار کر لیا اور ملزم کو فی الحال قید خانے میں رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ ملزم در حقیقت لو میں آیا ڈاکو ہی تھا۔ اس نے قید خانے میں پہنچتے ہی اپنی چالاکی دکھانی شروع کر دی۔ اس نے جیل کے محافظوں سے تو دوستی کی ہی، بلکہ جیل کے ایک افسر سے تنہائی میں کہا، خالی ہاتھ بڑوں کی خدمت میں حاضر ہونا میرا شیوا نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ مجھے قید کرنے والے سپاہیوں نے چھین لیا۔ پھر بھی آپ کو میں ایک چھوٹا سا نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ پہاڑی پر دیوتا کے مندر کے ایک اینٹ کے نیچے میں نے تھوڑی سی چاندی چھپا رکھی ہے، آپ اسے لے لیں۔ افسر نے پہلے تو قیدی کی بات کا اعتبار نہیں کیا، مگر پھر بھی قیدی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا اور نشان زدہ اینٹ ہٹا کر دیکھا تو وہاں سے ایک سیر چاندی برآمد ہوئی۔ افسر نے وہ چاندی رکھ لی۔ اس واقعے کے بعد قید خانے کا وہ افسر ڈاکو کے ساتھ دوستانہ سلوک کرنے لگا۔ اسی طرح چند روز گزر گئے۔ پھر ایک روز ڈاکو نے افسر سے موقع دیکھ کر کہا، صاحب، میں نے فلاں پل کے نیچے نہر کے قریب بہت سی دولت گھاڑ رکھی ہے، آپ وہ بھی لے لیجئے، اب میرے تو کسی کام کی نہیں۔ ڈاکو کی بات سن کر افسر نے کہا، وہاں پر تو ہمیشہ لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، میں وہاں سے گھڑی ہوئی دولت کیسے نکال سکتا ہوں؟ ڈاکو نے کہا، آپ اپنے ساتھ 2-4 جوڑے کپڑے لے جائیں، ساتھ میں ایک خالی تھیلا بھی، سب سمجھیں گے کہ آپ ندی پر کپڑے دھونے گئے ہیں۔
وہاں جا کر آپ ساری دولت نکال کر تھیلے میں ڈال لیں، کپڑے بھی پانی میں گیلے کر کے تھیلے میں ڈال لیں اور تھیلا لے آئیں۔ اس طرح کوئی بھی آپ پر شک نہیں کر سکے گا۔ ڈاکو نے افسر کو ترکیب بتائی۔ افسر نے ڈاکو کی بتائی گئی ترکیب پر عمل کیا اور پل کے نیچے سے ساری دولت نکال لایا۔ اب ان دونوں کی دوستی اور گہری ہو گئی تھی۔ ایک رات افسر اپنے قیدی دوست ڈاکو کے لیے جیل خانے میں شراب لایا۔ دونوں نے بیٹھ کر شراب پی۔ جب افسر کو نشہ چڑھ گیا تو قیدی نے اس سے کہا، آج رات مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے، سویرے تک میں لوٹ آؤں گا۔ آپ اپنے دل میں یہ خیال بالکل نہ لائیں کہ میں فرار ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں فرار ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن میں کیوں بھاگوں؟ آج نہیں تو کل قاضی مجھے رہا کر ہی دے گا، کیونکہ میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے۔ قیدی نے اتنے اطمینان سے یہ بات کہی کہ کوتوال پسو پیش میں پڑ گیا، کیونکہ اگر قیدی کے فرار ہونے یا جیل خانے سے باہر جانے کی بات پھیل جاتی تو اس کی ملازمت کو خطرہ ہو سکتا تھا، مگر اسے قیدی پر اتنا بھروسہ ہو چکا تھا کہ اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ قیدی نے باہر جانے کے لیے دروازے کا استعمال نہیں کیا، وہ چھت پر سے کود کر قید خانے سے باہر چلا گیا اور صبح ہونے سے پہلے وہ واپس بھی آ گیا۔ واپس آ کر اس نے خراٹے لے کر سو رہے افسر کو جگا کر کہا، لو میں آیا۔ اس کی بات سن کر افسر نے خوش ہو کر کہا، واہ، تم تو بڑے شریف آدمی ہو، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اب قیدی بولا، آتا کیسے نہیں؟ میرے نہ لوٹنے سے آپ کی عزت خاک میں مل جاتی اور مجھے یہ گوارا نہ تھا۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ شکریہ کے اظہار کے لیے میں آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا تحفہ دے آیا ہوں، آپ گھر جا کر تحفہ دیکھ آئیں۔ مجھے تو اب قید خانے سے جلد ہی رہائی مل جائے گی۔ تحفے کا سن کر افسر فوراً اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے خوشی خوشی اسے خبر دی، بولی، جانتے ہو آج کیا ہوا؟ سویرا ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی کہ روشن دان میں سے ایک گٹری اندر آ گری۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے چاندی کی تھالیاں تھیں۔ بیوی کی بات سن کر افسر سمجھ گیا کہ قیدی اسی تحفے کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے بیوی کو ہدایت دی، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، ان تھالیوں کو چھپا کر رکھ دو، جب کچھ وقت گزر جائے گا تو ہم انہیں بیچ کر نقد روپے حاصل کر لیں گے۔ پھر دوسرے دن عدالت میں کئی فریادی حاضر ہوئے۔ سب کا کہنا یہی تھا کہ رات ان کے گھر میں سونے چاندی کا قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے، اور سب کے گھروں کی دیواروں پر لو میں آیا لکھا ہوا بھی پایا گیا ہے۔ ان فریادیوں کا بیان سن کر قاضی نے کوتوال سے کہا، وہ قیدی صحیح کہتا تھا، وہ لو میں آیا ڈاکو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قید خانے میں ہے اور لو میں آیا ڈاکو اب بھی دھڑلے سے چوریاں کر رہا ہے۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ اصلی ڈاکو کی تلاش کی جائے اور اس بے گناہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اس واردات سے قید خانے کا افسر اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ جیل میں موجود قیدی ہی اصلی لو میں آیا ڈاکو ہے، مگر وہ کسی سے اس حقیقت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس سے نہ صرف پہلے بلکہ حالیہ چوری میں سے بھی حصہ حاصل کیا تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہا، اور اس کے سامنے ایک پیشہ ور ڈاکو کو آزاد کر دیا گیا، جس پر وہ بہت شرمندہ تھا، لیکن پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔